الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، آلموسٹ آدھا رمضان ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے بیٹھ کے، ہم جس چیز سے محبت کرتے ہیں اگر وہ چیز نیچے جا رہی ہو تو کتنی فکر ہوتی ہے، کتنا اس کے لیے بیٹھتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں۔ ہم اپنے بینک بیلنس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اب تو آن لائن کا زمانہ ہے، انسان کتنی دفعہ کھول کے دیکھتا رہتا ہے، خالی بیٹھا ہوا اور اس دیکھ رہا ہے میرے پاس چیز میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، سٹی میں کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیش میرے پاس کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ کی عادت ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس سے محبت ہے۔ 100 روپے بھی گر جائیں یا $100 آپ کہہ لیں گر جائیں تو دیکھیں کیسی فکر ہوتی ہے۔ اور کیونکہ اس کی کمی اور اس کے اندر جو نقصان ہو رہا ہے یا کسی وجہ سے بینک بیلنس نیچے جا رہا ہے تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ یہ کیسے اوپر آ جائے، کیونکہ ہم اس دل میں ہمارے اس کے لیے بہت ہم نے اس کو جگہ دے رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر میرے اعمال نیچے جا رہے ہیں تو کیا مجھے اس کی فکر ہے کہ نہیں، یہ اس وقت سوچنے کی بات ہے۔ کل میری قرآن کی تلاوت 1 سپارہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، منیمم یہ تو روزانہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حافظ ہوتے ہیں ان کو 3 سپارے روزانہ پڑھنے چاہیے، اور جو لوگ نان حافظ ہوتے ہیں ان کو 1 سپارہ روزانہ پڑھنا چاہیے، تو عام دن میں کہتے ہیں۔ رمضان میں تو مطلب کہ کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اتنا قرآن شریف پڑھنا چاہیے، لمٹ نہیں ہے۔ تو ہم یہ اس وقت سوچیں اپنے دل میں نے کل رات کو کتنا قرآن پڑھا۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم ویسے تو ہر کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور مزہ آتا ہی ہے قرآن شریف پڑھنے میں، لیکن اللہ والوں نے یہ بات کہی کہ جو قرآن شریف تہجد کے وقت دیکھ کر پڑھنے کا مزہ ہے وہ کسی اور ٹائم میں مشکل سے آئے گا۔ اور واقعی آپ سب لوگ پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سب لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا اس بات کا کہ جو وقت تہجد کی نماز یعنی تہجد کے وقت قرآن شریف دیکھ کر پڑھنے کا ہے نا، وہ کوئی اور وقت میں نہیں آ پاتا۔ پتہ نہیں کیا اللہ نے وہ وقت رکھا ہے، آپ قرآن شریف تھوڑی اونچی آواز میں پڑھیں، ایسا سکون دل میں آتا ہے کہ بس ساری دنیا اس کے پڑھنے پر قربان ہے، ایسا سکون آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن شریف کتنا پڑھا گیا، میں نے کتنا ٹائم کل ویسٹ کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یوٹیوب ویڈیوز اور ساری چیزیں اور سارا میڈیا سوشل میڈیا ویسے یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ رمضان کے بغیر یوز کرتے ہیں ٹائم کو۔ اور آج کل تو ٹائم اتنی جلدی گزر رہا ہے کہ پتہ نہیں لگتا، آپ سو کے اٹھیں، سو کے اپنے کاموں میں لگیں، یوں وقت گزر گیا۔ تو آج کل تو ٹائم ضائع کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں میرے بھائیوں رمضان گزر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، اگر ہم سوچیں گے تو فائدے میں رہیں گے، نہیں سوچیں گے تو نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو انسان اپنے اندر ریگریٹ محسوس کر سکتا ہے نا، وہ کوئی دوسرا نہیں کبھی دلا سکتا، یہ اپنے اندر جو خود محسوس کرتا ہے۔ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے۔ ہم جتنا قرآن شریف پڑھ لیں یہ ناکافی ہے، ہم جتنے نوافل پڑھ لیں ناکافی ہے، جتنا رو لیں یہ ناکافی ہے۔ میں اس وقت بیٹھ کے سوچوں 13 دن گزر گئے رمضان کو، میں کتنے دن رویا، میں نے اللہ کے آگے کتنے آنسو بہائے۔ اور جن کو اللہ کے سامنے رونے کا مزہ لگ جائے پھر ان کو کوئی اور مزہ نہیں آتا۔ یہ عجیب، یہ بھی ایک اللہ نے بڑی عجیب بات رکھی ہے
کہ جو اللہ کے سامنے رونا ہے نا وہ عجیب ہے. اللہ سے میرے بھائیوں دوستی کر لیں مجھ سمیت. ہماری دوستی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ سے ہماری دوستی نہیں ہے. جب اللہ سے ہماری دوستی ہوگی تو ہماری لائف اسٹائل ڈیفرنٹ ہو جائے گا، ہمارے سوچنے کا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، ہماری عادتیں ڈیفرنٹ ہو جائیں گی جب اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی. ہاں، اللہ پاک بڑی آسانی سے دوستی کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک طریقہ بنا دیا ہے قرآن میں جس کو ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، آیت پاک کا مفہوم بیان کرنا شما فرمائیں کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سنتوں کی اتباع کریں، میں ان سے محبت کروں گا. آج ہم دیکھیں کہ میں کتنی سنتوں کو پورا کر رہا ہوں. سنت ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، ہم صحابہ کی زندگی سے سیکھیں انہوں نے سنتوں کی کس طرح پرواہ کی. جب ہی آپ دیکھیں اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بہت عزت دی ہے. اتنی عزت ہے کہ آج لوگ عمر نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اتنی عزت ہے کہ آج بلال نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عثمان نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، علی نام رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اتنی عزت اللہ رب العزت نے صحابہ کو دے دی. کسی کا نام حسن ہو، حسین ہو تو وہ ایک لوگ ماشاءاللہ نکلتا ہے فوراً، اچھا آپ کے پوتوں کا نام حسن اور حسین، سبحان اللہ، ایسا نکلتا. اللہ نے ان کو ایسی عزت دے دی. ہم جب مدینہ المنورہ مکۃ المعظمہ جاتے ہیں، جب جنت البقیع جنت المالا جاتے ہیں، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں اس قبرستان میں جانے سے پہلے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں عظیم شخصیات موجود ہیں جن کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہتے ہیں، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کہتے ہیں. یہ موجود ہیں. اس قبرستان سے مبارک قبرستان اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے جو وہاں رش ہوتا ہے، جو لوگوں کا جو ایک ہجوم ہوتا ہے اور جو کراؤڈ ہوتا ہے، وہ کہیں آپ کسی دوسرے قبرستان میں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہاں عظیم شخصیات آرام فرما رہی ہیں. اور حالانکہ وہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح طریقے پر کہ کون صحابی کہاں ان کی تدفین ہے، کون سی صحابی کی کہاں تدفین ہے، پھر بھی وہ دیوانوں کی طرح یہ سوچتے پھرتے ہیں ہم سمیت کہ یار ہو سکتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی، ہو سکتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ہو. عقیدت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، محبت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور جو ہے وہ جو ہے ایک صحابی، اس میں قصہ ختم کرتا ہوں محبت کا. صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اس کا مفہوم شما فرمائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنا تو سب کو ہے، آپ کو بھی انتقال ہوگا، میرا بھی انتقال ہوگا، آپ تو انتقال کر کے کہاں پہنچ جائیں گے اتنے اوپر درجے پہ، ہمارا کیا ہوگا؟ میں آپ کو جنت میں کیسے دیکھوں گا؟ میں آپ کو نہ دیکھوں اس دنیا میں تو میری تو حالت ہی ہو جاتی ہے، میں رہ نہیں سکتا آپ کو دیکھے بغیر. تو آپ خاموش ہوئے. آیت اتری شما فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ ہوگا. کل کا مطلب جنت میں اسی کے ساتھ. تو کہتے ہیں صحابہ اس آیت پہ بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. محبت میں عشق کرتے ہیں، عشق. تو یہ محبت، عقیدت، عشق ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. بہرحال میرے بھائیوں 13واں رمضان ہو گیا، تھوڑے سے رمضان رہ گئے. ہم آج بیٹھ کر اپنے آپ کو سوچیں کہ آج ہم نے اس میں کیا کمایا اور کیا نہیں کیا. ابھی بھی بہت سارا وقت باقی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، ابھی بھی ہم بہت سارا کام کر سکتے ہیں. ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی کہ اگر ہم سنت اعتکاف کر سکتے ہوں تو کریں. 10 دن کا ہوتا ہے، ایک دن بھی کم کیا تو نفل میں چلا جاتا، سنت بھی اعتکاف نہیں رہتا. تو 10 دن کا کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے تو کم از کم اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے 3 دن کا اعتکاف ہم سب کمیونٹی والوں کو کرنا چاہیے. 3 دن کا اعتکاف کوئی سے بھی دن چوز کر لیں، آئیں مسجد میں عبادت کریں. 3 دن کیا مشکل رہتے ہیں، ویکینڈ کو چوز کر لیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا آئیں، اعتکاف کریں، خاص طور پہ جاگنے والی راتوں میں. اور جو ہے انشاءاللہ تعالی اعتکاف کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ شب قدر حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ میں اس پہ بیان کروں گا کچھ دنوں میں اعتکاف کے کیا مقاصد ہیں. اللہ پاک ہمارے رمضانوں کو قبول و منظور فرمائے. جزاکم اللہ خیر.